جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، آئے میری صداقت کے خدا۔ تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ آئے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو، صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ آئے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلے اور مے کی فراوانی سے ہوتی تھی۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ آئے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ خدا کا بہت شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں مجھے یہ موقع ہے اس طریقے سے کہ میں آپ کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتا ہوں۔ ایک تعلق پیدا ہو گیا۔ بہت ہیں جو کافی دیر سے دیکھتے ہیں، کچھ ہیں جن کے پاس سے مجھے بڑے اچھے خطوط ملے، ای میل ملی ہے، فون کالز ملی۔ شکر ہو خدا کا آپ سب کے لیے۔ ہو سکتا ہے آج پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں۔ اچھا ہوگا کہ آپ یہ دونوں پروگرام دیکھیں۔ اس میں ہم نے یہ شروع کیا کہ مسیح ہے کون، اس کی ذات، مسیح کی ذات جو ہے اس پر بڑے سوالات ہیں، ایک مسئلہ ہے کون وہ؟ اور بہت عجیب عجیب باتیں اس کے بارے میں کہی گئی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، اور جب تک وہ دوبارہ نہ آئے بہت سی عجیب باتیں کہی جائیں گی۔ لیکن اچھا ہوگا، بڑی اچھی دعا یہاں کی ہے، آئے خداوند تو اپنے چہرے کا نور مجھ پر جلوہ گر فرما۔ تو خود ہی بتا دے کہ تو کون ہے، اور وہ کر رہا ہے، آپ کے لیے بھی کرے گا، ظاہر کرے گا اپنے آپ کو آپ پر۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، میرے پیارے بزرگ، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام کلام زندگی، زندگی کا کلام، خدا کا وہ کلام جس سے زندگی پیدا ہوتی ہے، قائم رہتی ہے، بڑھتی ہے اور خوبصورت ہوتی جاتی ہے، پھلدار ہوتی جاتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے، اس کی تاثیر اور اس کی طاقت بہت زبردست ہے، بیان سے باہر ہے۔ خدا کے کلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، اس نے کہا اور ہو گیا۔ آج بھی جو کچھ وہ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں نے خدا یسوع مسیح کی زندگی میں یہ بات دیکھی کہ جو کچھ یہ کہتا وہ ہو جاتا، کیسے ہو جاتا ہے، کیا طاقت ہے اس کے اندر، یہ ہے کون، تو بڑا مسئلہ تھا ان کے سامنے۔ دو باتیں خدا یسوع مسیح کی زندگی میں غور طلب ہیں کلام میں جو بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ وہ کامل انسان ہے،
اس میں انسانیت کا کمال ظاہر کیا گیا ہے. وہ انسان ظاہر ہوا ہے جو خدا نے پیدا کیا تھا. گناہ میں گرنے سے پہلے جو انسان تھا آدم، جس نے کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کی تھی، جو خدا کے فردوس میں اس کے ساتھ رہتا تھا. ایک تو وہ انسان تھا جس کے لیے خدا نے دیکھ کر کہا تھا بہت اچھا ہے. سب چیزوں کے لیے کہا تھا اچھا ہے، انسان کے لیے کہا تھا بہت اچھا ہے. اور انسان سے ایک ہی بات کی امید تھی کہ وہ خدا کا تابع دار رہے، اپنی مرضی پوری نہ کرے. سو خدا نے اس کو ایک حکم دے دیا تھا جو اس نے توڑ دیا. شیطان جو انسان کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، انسان کی جان کو برباد کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے، اس نے ان کو بہکا دیا کہ تم کیا سوچ رہے ہو، تم خدا نہیں چاہتا کہ تمہیں ساری باتوں کا علم حاصل ہو. جیسے آج کل سبھی کچھ ہم جاننا چاہتے ہیں، اچھی بات بھی ہے لیکن خطرناک بھی ہے. نکل رہے ہیں آج کل بڑے بڑے قابل نوجوان، بڑے دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی خدا نہیں. ایک یہ علم ہے کوئی خدا نہیں، جو چاہے مرضی کرو، جو اچھا لگتا وہ کرو، کوشش کرو کہ کسی کو نقصان نہ ہو تمہارے سے، تمہارا جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرو، خوش رہو، کھاؤ پیو کیونکہ کل تو مر ہی جائیں گے. ایک یہ ہے علم. ایک اور علم ہے، وہ حکمت ہے جو اوپر سے آتی ہے. یہ حماقت ہے. فرق ہے حکمت میں اور حماقت میں، لیکن یہ فرق اسے نظر آتا ہے جو خدا کے نزدیک آئے، اس کی روشنی میں دکھائی دیتا، ورنہ فرق پتہ نہیں لگتا. آج کل تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا. نیکی اور بدی میں جو امتیاز ہونا چاہیے وہ رہا ہی نہیں ہے. ہر گندی بات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. تو وہ جو لٹ گیا تھا، وہ انسانیت جو برباد ہو چکی تھی، جب وہ اس دنیا میں آیا ہے، اس کا کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے، تو اسے دیکھ کے لوگ کہتے تھے یہ ہے کون، کیسا ہے، کیا ہے اس کے پاس یہ اختیار، سارا کچھ ہے. تو وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ دیکھو میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس خوشی ہے، میں تمہیں دے سکتا ہوں. میں نے یہ کلام تم سے اس لیے کیا تھا کہ جو میری خوشی ہے وہ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے. اس نے یہ کہا میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، خدا کا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. پر اس کے پاس یہ اطمینان کہاں سے آیا؟ وہ کامل انسان تھا. کامل انسان، انسان کے اندر جو خدا نے کمال رکھا ہے، وہ اگر دیکھنا ہے تو یسوع مسیح کو دیکھو، اس کی زندگی کو دیکھو، تو وہ کمال نظر آئے گا خدا کا جو خدا نے آدم میں پیدا کیا تھا، جو لٹ گیا. اس کے بعد آدمی آ رہے ہیں، لیکن خدا اپنے ترس کی وجہ سے بیچ بیچ میں سے اپنے لیے چن لیتا ہے، ان پر اپنا کلام نازل کرتا ہے. ان کے لیے خدا کا شکر ہو کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوا جس نے یوں کہا ہو میری طرف دیکھو، میں انسانیت کا کمال ہوں، میں کامل انسان ہوں. کوئی نہیں کہہ سکا. سچ بولتے تھے، اس لیے جھوٹ نہیں بولا. لیکن دوسری چیز جو خدا یسوع مسیح میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح میں، اسی یسوع میں جو انسانوں کے درمیان رہا، انہی کے بیچ میں، انسانوں کے بیچ میں رہا. ایک اور بہت زبردست چیز اس کی زندگی میں پائی جاتی جس کو کہتے ہیں خدا کی الوہیت کا جلال، خدا کی ذات کا جلال. اس کے علاوہ کبھی کسی نے نہیں یہ کہا، اچھا کیا نہیں کہا، کہہ نہیں سکتے تھے. وہ جو اچھے لوگ تھے، خدا کو جاننے والے، ڈرنے والے، اس کے نبی، کسی نے یہ نہیں کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، باپ کو دیکھا. یہ نہیں کہا خدا کو دیکھا. خدا کو تو شیطان بھی دیکھتا. باپ کو، ارے مجھے دیکھ کے تمہارا تعلق ہوگا خدا کے ساتھ، تم کہو گے تو میرا باپ ہے. وہ جو باپ بیٹے کا جو رشتہ برباد ہو چکا ہے، کہتا مجھے دیکھو، جیسے میرا رشتہ اس کے ساتھ ہے وہ تمہارا ہوگا. میرے پاس یہ اختیار ہے. جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا اختیار بخشا. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. ایک یہی ہوا ہے جس نے کہا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے. کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا. خدا کے پاس تو سبھی کو جانا پڑے گا، عدالت کے تخت کے سامنے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا.
ابلیس کے لیے ایسا بتایا جاتا ہے کہ وہ تو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، اس کو اختیار دے دیا گیا، خدا اس کو استعمال کرتا ہے۔ ابلیس کو بھی جو چاہے کرا سکتا ہے، جس سے وہ قادر مطلق خدا ہے۔ لیکن یسوع مسیح میں یہ جو دوسری بات ہے کہ اس کی زندگی میں، اس کے کلام میں، اس کے کام میں، اس کے اختیار میں، اس کی زندگی کے ہر چیز میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھو یوحنا کی انجیل میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یوحنا ہی کی انجیل میں نہیں ہے، ساری انجیلوں میں ہے۔ یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ تو یوحنا کو خیال آیا کہ اسے یہاں تک پہنچا دو، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تدریجی علم ہے، خدا درجے بدرجے انسان کو ظاہر کرتا رہا اپنے آپ کو۔ پہلی کلاس کے بچے کو ایم اے کا کورس تھوڑی پڑھاتے ہیں۔ اس طرح خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، اور جب روح القدس نے لکھنے کے لیے ان سے کہا تھا تو کچھ باتیں ایک لکھ رہا، دوسری بات دوسرا لکھ رہا، تیسرا، تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے اور بات بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، وزن بڑھتا چلا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے۔ دیکھو یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا، یہ وہ کلام ہے جو ابتدا میں تھا، خدا کے ساتھ تھا اور خدا تھا۔ ابتدا میں یہی خدا کے ساتھ تھا۔ کلام تو ہمیشہ سے خدا کے ساتھ رہا ہے۔ ابھی ایسا کلام جو ہے خدا کا، وہ پیدا تھوڑی کیا گیا ہے، مخلوق تھوڑی ہے، وہ تو خدا کے ساتھ خالق ہے۔ اس کے لیے لکھا ہے کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ مسیح میں ہے، ظاہر ہوا ہے۔ خدا کی پاکیزگی دیکھنی ہے تو اس میں دیکھو، خدا کی محبت دیکھنی ہے تو اس میں دیکھو، خدا کا اختیار دیکھنا ہے تو اس میں دیکھو۔ لیکن تو کیسی عجیب بات ہے، عجیب کیا ہے، خدا کے انتظام کے مطابق ہے۔ شیطان نے تو چاہا تھا کہ خداوند خود اپنا جلال ظاہر کرے اور لوگوں پر یہ ثابت کرے کہ جی میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ کہیں نہیں بائبل میں ایسا لکھا، یہ بھی نہیں لکھا۔ این اگر یہی الفاظ ڈھونڈنے تو یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ میں خدا نہیں ہوں، میری عبادت نہ کرو، یہ بھی تو نہیں لکھا۔ لیکن جو کچھ اس نے کہہ دیا اس کی وجہ سے انسان کی عقل حیران ہے کہ یہ ہے کون؟ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا، اسے مار ڈالو۔ خدا کی بات، یہ وہ بات ہے جو خدا کے سوا کسی کو کہنی نہیں چاہیے۔ یہ کیسے کہہ رہا ہے تیرے گناہ معاف ہوئے؟ اسے مار دو، مار دو۔ وہ کہہ رہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی دوں گا۔ یہاں خدا کی معرفت کا اور خدا کی الوہیت کا جلال دیکھو۔ کبھی نہیں اس نے یوں کہا ہے کہ میں کون ہوں۔ اس کے لیے یہ لکھا ہے، دیکھو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں میں، متی کی انجیل میں دیکھیے کتنی پیاری بات لکھی ہوئی ہے۔ اس سے کہہ رہے ہیں خدا یسوع مسیح سے، اتنے تو معجزے دیکھ لیے انہوں نے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مردے کو آواز دی، وہ آ گیا ہے، بات کر رہا ان کے بیچ میں۔ لازر کہ جی اسے لازر کو بھی ختم کرو، یہ تو بہت زبردست گواہی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کبھی نہیں لازر سے کہا ان لوگوں کو بتا میں کون ہوں، نہیں۔ ایک بیوہ کا لڑکا تھا، قبرستان میں سے لے آئے تھے، اسے ماں کے سپرد کر دیا، ساتھ لے کے نہیں گیا کہ بھیا تو کھڑا ہو کے بتا میں کون ہوں، کبھی نہیں ایسا کیا۔ ایک لڑکی بیچاری مر چکی تھی، خدا یسوع مسیح نے اس کے ماں باپ پر ترس کھایا، کہا اسے بچی کو کھانے کو دے دو، یہ کہنا چاہیے تھا اسے مجھے دے دو، تم چلو میرے ساتھ یروشلم۔ ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی دیکھ کے، تب ان کو پتہ لگے گا کہ تمہارے درمیان خدا کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، چلو میرے ساتھ بتاؤ۔ کبھی نہیں ایسا کیا اس نے۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ باپ کا کام ہے کرنا۔ بیٹے کے لیے لکھا وہ باپ کا جلال ظاہر کرتا ہے، تو بیٹے کا جلال کون ظاہر کرے کہ وہ کون ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ، آئے استاد، یہ متی کی انجیل کا 13واں باب ہے، 12واں باب ہے، 38ویں آیت سے وہ کہنے لگے، آ کے جو ہادی تھے اس وقت کے صدوقی اور فریسی آ کے کہہ رہے ہیں، آئے استاد، چلو استاد کہہ رہے ہیں، اب نبی نہیں کہہ رہے، آئے استاد۔ اور جانے کتنے استاد تھے وہاں، سڑکوں پہ گھومتے تھے استاد، تو ان کے چیلے ہوتے تھے جیسے آج ہیں۔ آئے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔
کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ ننوا کے لوگ تو عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی۔ اب ذرا یہ دیکھیے کیا ہے، لیکن یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ تم یونا کو نبی جانتے ہو، کوئی نہیں انکار کر سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے، نبی ہے وہ۔ آگے دیکھیے، لکھا دکن کی ملکہ عدالت کے دن زمانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی۔ دیکھو یا وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے، ارے جو قدرت میں بھی بڑا ہے، جو حکمت میں بھی بڑا ہے۔ تم یونا کو نبی کہتے تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ جو یونا نبی سے بڑا ہے، تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ جو سلیمان نبی سے بھی بڑا ہے۔ جس وقت لوگ یوحنا بپتسمہ دینے کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بہت بڑا نبی ہمارے بیچ میں ظاہر ہوا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ، فقیہ، فریسی، ہر قسم کے لوگ، سرکاری لوگ، معمولی لوگ، سب آ رہے ہیں اس کے پاس، توبہ کر رہے ہیں، بپتسمہ لے رہے ہیں۔ اتنا اس کا زبردست اثر ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ وہ نبی جس کا ذکر یسایہ نے کیا کہ میرے آنے کے لیے راستہ یہ تیار کرے گا۔ یوحنا، میں اس دنیا میں آنے والا ہوں، یہ میرے لیے راستہ تیار کرے گا، اس لیے اس کو سب سے بڑا نبی کہا گیا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں ذرا دیکھو کیا لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بارے میں کسی کی گواہی کو قبول نہیں کرتا، بے شک تم نے اپنے کانوں سے سنا کہ یوحنا نے یہ کہا جسے تم اتنا بڑا نبی کہتے ہو، اس نے یہ کہا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ تو پھر کون ہے یہ؟ نبی ہے۔ وہ کہہ رہا نبی سے بڑا ہوں، یونا سے بڑا، سلیمان سے بڑا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو انجیل میں خدا کے کلام میں آخری نبی بتایا گیا ہے، زبردست نبی، جس کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ ہمارے بیچ میں ایک بہت بڑا نبی آیا ہے، وہ کہہ رہا میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں، میں تو تمہاری کھال دھو رہا ہوں، پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں، ارے یہ تمہاری چال بدل دے گا، یہ وہ ہے۔ اس کو پتہ کیسے لگا؟ کس نے بتایا اس کو؟ وہاں یہ لکھا یوحنا کہتا میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، لیکن جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کے لیے بھیجا تھا اس نے مجھ پر ظاہر کیا۔ کبوتر فاختہ کو پاکیزگی کا ایک کہتے، بڑی سیدھی سادی سی پیاری سی چیز ہوتی ہے۔ کہتا میں تجھے ایک نشان دیتا ہوں کہ جس شخص پر فاختہ کے طور پر ایسے آ کے ٹھہرے گی وہ سمجھ لینا یہ روح القدس تجھ سے کہہ رہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ تجھے یہ کہہ رہے ہیں بہت بڑا نبی ہے، تو نے ٹھیک کہہ دیا، میں اس کے پاؤں کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ خدا نے اس پر ظاہر کیا ہے کہ یہ کون ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہر ایک پر میں نے مہربانیاں کی ہیں، ہر نبی پر میں نے فضل کیا، انہیں شفقت کا تجربہ دیا ہے، لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا جب وہ بھی روئے ہیں اور مجھے بھی درد محسوس ہوا جب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، لیکن یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یونا سے بڑا ہے، سلیمان سے بڑا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، متی کی اس کا ذکر ہے، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس کو معلوم تھا کیسی کیسی باتیں اس کے حق میں کہہ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہے ہیں آصف زادہ ہے، بہت گھنونی باتیں کہیں انہوں نے، کہ تم نطفہ ناتحقیق ہے، کیا پتا اس کا باپ کون ہے، کوئی رومن ہوگا، ایسی ایسی باتیں اس کے بارے میں کہیں۔ اس میں بالزبول ہے، بدرو ہے، دیوانہ ہے، اپنے آپ سے بیگانہ ہے، اس کی کیا سنتے ہو، یہ سب کچھ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ سب چپ ہیں۔ آخر پطرس پر خدا کا رحم، وہ کہتا ہے تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، نبی نہیں۔
کبھی کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. خدا کا شکر ان تمام ایمانداروں کے لیے جو سچ بولتے رہے ہیں. لیکن اس کو پتہ کیسے لگا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں سے سن کے، معجزات کو دیکھ کے؟ نہیں، معجزات تو کوئی بھی کر سکتا ہے، شیطان بھی کرتا ہے. لیکن کہتا ہے یہ بات خون اور گوشت نے تجھ پر ظاہر نہیں کی ہے. ارے یہ میرا باپ ہے جس نے تجھ پر ظاہر کر دیا. میرے چہرے پر سے پردہ اس نے ہٹایا ہے. ارے میرے چہرے کو بے پردہ کر دیا ہے، یہاں ہاتھ کسی کا نہیں پہنچتا. جس طرح میں اپنے باپ کے چہرے پر سے پردہ ہٹاتا ہوں، اس بدن میں، انسانیت کے بدن میں، اس جامے میں ہو کر میں یہ کہہ سکتا ہوں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے. میرے باپ نے چہرہ ہٹایا ہے، چہرہ صاف کیا ہے، بے پردہ کر کے پترس تجھ پر ظاہر کر دیا کہ یہ میں ہوں، یہ میرا پیارا بیٹا ہے. کس نے بتا دیا تجھے؟ خون اور گوشت نے نہیں. اور منع کرا تم مت کہنا. یہ کیوں نہ کہنا؟ اس لیے کہ یہ تمہارا کام نہیں. میں بھی نہیں کسی سے یہ کہتا کہ میں کون ہوں. یہ میرے باپ کا کام ہے ظاہر کرنا. کہ موقع برابر ہی شیطان کھڑا تھا. جب خدا یسوع مسیح نے کہا باپ نے ظاہر کر دیا میں کون ہوں، میری الوہیت کا جلال تجھ پر ظاہر ہو گیا ہے، لیکن ایک اور بات ظاہر ہونے والی، خدا کی محبت کا کمال ظاہر ہونے کو ہے. وہ صلیب پر ظاہر ہوگا تمہاری آنکھوں کے سامنے. تمہارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے میں صلیب پر پترس کہتا ہے یہ پھر مت کہنا، یہ نہ کہنا. تجھے یہ تیرا درجہ، یہ تیرا اختیار، یہ تیری الوہیت، یہ کیا کہہ رہا تو اپنے بارے میں؟ اسی وقت خدا نے اس پر لعنت بھیج کے کہا افسوس تجھ پر. کہاں تو باپ کی سن رہا تھا، اب شیطان کی سن رہا. یہ تو شیطان نے تیرے دل میں بات ڈال دی ہے کہ میں اتنا پاک ہوں، اتنا خدا کا خاص ہوں، مجھے ہاتھ نہیں کوئی لگا سکے گا، مجھے کوئی چھو نہیں سکے گا. باقیوں نبیوں پر جو ظلم ہوا ہے تجھ پر نہیں ہم ہونے دیں گے. خدا نے یعقوب کو، ایوب کو نہیں بچایا، کسی کو بھی نہیں بتایا، سب مصیبتوں میں سے نکلے. اور تو کہہ رہا کہ تجھ پر یہ آفت نہیں آئے گی؟ دورو میرے سامنے سے. یہ شیطان کی سن رہا تو. آج بھی یہی مشکل پیدا کر دیے تمام دنیا میں. کس کی سنیں؟ اگر اس کی سنو گے تو پتہ لگے گا وہ کون ہے. کامل انسان ہے. دیکھو اس کا جلال، دیکھو خدا کا کمال اس کی زندگی میں. اس کی زندگی میں خدا کی پوری تابعداری ہے انسان ہوتے ہوئے، جیسے انسان میں ہونی چاہیے. اس کی زندگی میں پورا انحصار خدا پر ہے. خدا کے بغیر وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. اور اس کے پاس وہ اختیار ہے جو خدا نے آدم کو دیا تھا اور اس کے پاس ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس وقت اپنی تلاش کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں خدا کو پکار رہے ہیں تو کون ہے اے مسیح؟ تو کون ہے؟ کس کا یقین کریں؟ لوگ پڑھنے کو بھی منع کرتے ہیں اسے. کہاں جائیں؟ تو خدا خود آ جاتا ہے ان کے پاس، ان پر ظاہر ہوتا ہے. وہ اس کو کہتے ہیں نجات بخش دیدار. یسوع مسیح نے کہا تو کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے. اس کی آنکھوں پر سے پردہ کھینچ دیتا ہے، میرے چہرے پر سے پردہ ہٹا دیتا ہے. وہ پہچان لیتے کہ میں کون ہوں. پھر سوال نہیں ہوتے. کہہ دیا تھا خدا یسوع مسیح نے پھر تم سوال نہیں پوچھو گے، پھر کوئی سوال نہیں رہے گا. ارے سوال تو رہ ہی نہیں دے، سب سوال غائب ہو جاتے ہیں. حیرت ہی حیرت ہوتی ہے. اس حیرت کے عالم میں جھک جاتے ہیں لوگ اس کے سامنے، سجدے کرتے ہیں، آنسوؤں سے اس کے قدم دھوتے ہیں اور کہتے ہیں آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا. جہاں اس میں انسانیت کا کمال ہے وہاں اس میں روحانیت کا جلال ہے. سننے والوں، دیکھنے والوں، ہم محتاج ہیں خدا کے فضل کے، کیونکہ جب تک وہ ہماری آنکھ نہ کھولے جو کچھ ہم کو دکھائی دینا چاہیے وہ نظر نہیں آتا.
پھر ہماری قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، یہ اندازہ لگاتے ہیں، حکمت سے کام لیتے ہیں، یہ دلیل دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو بائبل اس لیے پڑھتے تھے کہ اس میں کون سی خرابی ہے، کون سی ایسی بات نکالیں جس کی وجہ سے ہم اس بات کو ثابت کریں جو ہم نے پہلے سے ہی مان لی ہے۔ ایسے بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو متلاشی ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے خدا، کیا فرماتا ہے۔ اور خدا کے بندے داؤد کی طرح یہ کہتے ہیں، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا۔ لوگ تو جانے کیا کچھ کہہ رہے ہیں، دیکھتا ہوں خدا کیا کہے گا۔ اور خدا جب ان سے بات کرتا ہے تو یہ دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں ان کی زندگی میں، تینوں باتیں، کہ جتنے آدم کے بعد لوگ آئے ہیں خدا کے بندے، سب کو سلام، سب نبیوں کے پیر کی دھول کو میرا سلام، لیکن وہ اتنے پیارے لوگ ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے نمونہ رکھ دیا کہ بھائی میں نہیں کچھ کر سکتا تھا، میں تو گر گیا تھا۔ یرمیہ اپنے نوحہ میں کہہ رہا ہے یہ تو خداوند کی شفقت ہے جو ہم فنا نہیں ہوئے، ہمارا تو کچھ بھی رہنا نہیں تھا۔ داؤد کی طرح کہہ سکتے ہیں یہ تو خداوند کی شفقت ہے کہ میں فنا نہیں ہوا۔ تو وہ چلتی پھرتی مثالیں ہمارے ساتھ خدا کی معافی کی۔ دیکھو جب کسی کو خدا معاف کر دیتا ہے، اپنا پیار اور ترس کی زندگی میں ظاہر تو کتنی خوبصورت زندگی ہو گئی ہے، لیکن جب کلام اس دنیا میں جسم میں آیا ہے تو یہ دو باتیں اس کی زندگی میں ظاہر ہوئی ہیں۔ کامل انسان ہو کے اس میں خدا کا کمال ظاہر ہو رہا ہے، خدا کی خوبیوں کا کمال۔ سب سے بڑی بات جو انسان سے لٹ گئی وہ فرمان برداری۔ ہم باتیں کرتے مانتے نہیں ہیں اس کی تعریفیں کرتے، تابعداری نہیں کرتے۔ یہاں وہ ہے جو ہر بات کے لیے کہتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے۔ یہ انسانیت کا کمال ہے، اور خدا کی پاکیزگی کا اور روحانیت کا جو کمال اس کی زندگی میں ظاہر ہوا ہے وہ خدا خود ظاہر کرتا ہے۔ اس نے کبھی نہیں اپنے آپ کو آگے کر کے کہا کہ میں کون ہوں، میری پرستش کرو، نہیں، اس نے نہیں کہا، اسے ضرورت نہیں، اس نے کہا یہ تو میرا باپ کرتا ہے، یہ خدا کا کام ہے اور وہ کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کہتے ہیں میں نے مسیح کو دیکھا ہے، میں نے اس کا جلال دیکھا ہے، وہ نہیں ہے جو میں نے سمجھا تھا۔ اب کوئی سوال نہیں رہا ہے، اب کوئی سوال نہیں رہا ہے۔ اب تو یہی دل کی خواہش ہے کہ میں اس کی تابعداری کروں، اور میرے جسم میں اور میرے بدن میں، میرے ضمیر میں ہر جگہ اس کی حکومت اور اختیار ہو۔ آمین، میری بھی یہی دعا ہے۔